السلام علیکم جی، میں امجد شاز کر رہا ہوں۔ میں کراچی سے مخاطب ہوں بحیثیت کنوینر فرینڈز آف پاکستان۔ فرینڈز آف پاکستان ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو ریٹائرڈ کسٹم افسران، وکلاء، لیگل کنسلٹنٹس اور مختلف کاروباری حضرات پر مشتمل ہے۔ اس تنظیم میں دوسری ٹریڈ باڈی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کریں، اقتصادی پالیسیز کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں، اقتصادی پالیسیز کی جو نقائص ہیں ان کو حکومت وقت پر واضح کرنے کے لیے کام کریں، اور ان کی درستگی کے لیے ہم حکومت وقت کو اپنے مشوروں سے اور اپنی رائے سے نوازیں، اور حکومت سے گزارش کریں کہ کاروبار کو بہتر چلانے کے لیے اور لوگوں کے کاروبار کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہتر قسم کی پالیسیز بنائی جائیں۔ میں اس جگہ پر سب سے پہلے امام علی کرم اللہ وجہہ کے اس خط کا حوالہ دینا چاہوں گا جو انہوں نے مالک بن اشتر کو جب ان کو گورنر مصر مقرر کیا ان کو لکھ کر بھیجا۔ وہ خط جو ہے اقوام متحدہ کے کاغذات کے اندر بھی شامل ہے، اور اس خط کو ایڈمنسٹریشن کی دنیا میں ایک بہترین شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس خط میں نظام مملکت کو چلانے کے بنیادی اصولوں کو طے کیا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح جسٹس کا محکمہ چلے گا، کس طرح ٹیکسیشن لگنی چاہیے، کس طرح فوج کا سسٹم چلے گا، کس طرح سرکاری سسٹم چلے گا، اور کس طریقے سے ہم عوام کی بہبودگی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ٹیکسیشن کا جو بنیادی اصول انہوں نے اس خط میں طے کیا وہ یہ تھا کہ کاروباری طبقات کے اوپر غیر ضروری ٹیکسیشن جو ہے وہ مملکت کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ ٹیکس اس وقت لگائیں جب وہ کاروبار کو فروغ حاصل ہو۔ اگر کاروبار کو فروغ دیے بغیر آپ ٹیکس لگانے کی کوشش کریں گے اور ٹیکس کو اگر آپ کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو مملکت کا جو نظام ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور مملکت کا وجود جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں گاڑیوں کی درآمدات کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے اپینڈکس سی کی پالیسی چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت جو پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانی ہیں وہ اپنے ساتھ آتے ہوئے 3 کیٹیگریز میں گاڑیاں لا سکتے ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے پرسنل بیگیج کی، دوسری ہے ٹرانسفر آف ریزیڈنس کی، اور تیسری ہے گفٹ کی۔ یہ پالیسی گزشتہ 40-50 سال سے لاگو ہے، اور آج تک پاکستان کے اندر جتنی بھی گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہیں جو سپاہی سے لے کر صدر مملکت کے استعمال میں ہیں، جتنی بھی باہر کے ملک کی بنی ہوئی گاڑیاں ہیں وہ ساری اسی پالیسی کے تحت امپورٹ ہوئی ہیں۔ اس پالیسی کے چالو رکھنے کی وجہ سے گزشتہ 40-50 سال میں ایک ایسا طاقتور طبقہ وجود میں آ گیا ہے کہ جن کی تعداد اس وقت لاکھوں میں ہے، اور ان کا اس کاروبار کے ساتھ رزق وابستہ ہے، اور اسی کاروبار کے ساتھ وہ اسی طریقہ کار کے تحت گاڑیاں منگوا کر اپنے کام کو بھی چلاتے ہیں، اور گورنمنٹ کے خزانے میں اربوں کے حساب میں سالانہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ صوبائی سطح پر بھی اور انکم ٹیکس کے محکموں میں بھی وہ اپنے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اپینڈکس سی کے علاوہ آج سے 30-40 سال پہلے حکومت وقت نے بیرون ملک سرمایہ کاروں کو اجازت دی کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر آٹو مینوفیکچرنگ کے پلانٹ لگائیں۔ اس سلسلے میں ہونڈا، ٹویوٹا، سوزوکی اور بے شمار وقت کے ساتھ ساتھ اور بے شمار کمپنیاں جو ہیں انہوں نے یہاں پر پلانٹ لگا لیے۔ پلانٹ لگانے کے وقت یہ طے ہوا تھا کہ جی ایک مخصوص وقت کے اندر یہ سب کمپنیاں ڈیلیشن پروگرام پر عمل کریں گی، اور ڈیلیشن پروگرام پر عمل کر کے ایک مخصوص وقت کے اندر جتنے بھی پرزہ جات ہیں ان گاڑیوں کے وہ سارے پاکستان میں بنیں گے، اور پاکستان کے اندر ہی وہ پھر گاڑیاں مینوفیکچر بھی یہی ہوں گی، اسمبلنگ بھی یہی ہوگی۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ پالیسی بنائی گئی، اس پالیسی کو بنانے والوں کو اس وقت بھی پتہ تھا
کہ پاکستان کے اندر آٹو مینوفیکچرنگ کا جو شعبہ ہے وہ کبھی اس حیثیت تک نہیں پہنچے گا کہ جہاں پر وہ پہنچ کر پاکستان میں پارٹس بنوانا شروع کریں اور یہاں پر انہی پارٹس کی بنیاد کے اوپر گاڑیوں کی اپنا جو اسمبلنگ ہے اس کو کریں۔ جب تک یہ ڈلیشن پروگرام نہیں تھا اس وقت تک طے ہوا تھا کہ جی یہ باہر سے پارٹس منگوا سکتے ہیں۔ تو آج تک 50 سال میں کوئی بھی آٹو اسمبلر جو ہے اس کو میں اسمبلر ہی کہوں گا، مینوفیکچرنگ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آٹو اسمبلرز جو ہیں وہ آج بھی اربوں ڈالر کے حساب سے امپورٹس کرتے ہیں باہر سے اپنا پارٹس، اور اس کی بنیاد کے اوپر گاڑی کی اسمبلنگ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر کبھی بھی مینوفیکچرنگ نہیں کرتے۔ تو اس وقت گاڑیاں دو طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو حاصل ہو رہی ہیں، ایک تو اپینڈکس ای کی امپورٹ ہے اور دوسری آٹو اسمبلرز کی امپورٹ ہے۔ آٹو اسمبلرز جو ہیں وہ حکومت پاکستان سے اربوں ڈالر لیتے ہیں سال کا، اس کے اگینسٹ نئی گاڑیاں بھی منگواتے ہیں اور اس کے اگینسٹ وہ پارٹس بھی منگواتے ہیں، اور پارٹس منگوا کر وہ اس کو اسمبل کرتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ جیسے وہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں۔ دوسری ٹائپ کی جو گاڑیاں پاکستان کے اندر آ رہی ہیں وہ ہیں جو مسافروں کے نام پر امپورٹ ہوتی ہے۔ میں مسافروں کے نام پر امپورٹ ہونے والی جو گاڑیاں ہیں ان کے لیگل یا انلیگل لیگیلٹی کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ایشو صرف یہ ہے جی کہ اس وقت گزشتہ 50 سال میں آپ نے ایک مخصوص اچھے بہت بڑے طبقے کو اس امپورٹ کے ساتھ ان کا رزق وابستہ کر دیا ہے۔ اس وقت ہزاروں کے حساب سے شو روم ہے پاکستان کے اندر، اور ان کے ساتھ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی روٹی رزق جو ہے وہ اس امپورٹ کے ساتھ وابستہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہیں مسافروں کے نام پر اس میں سختی آتی گئی ہے، اور اس پالیسی کو سخت سے سخت کیا جاتا رہا۔ جو پچھلی حکومت تھی اس میں جناب رزاق داؤد صاحب نے اس ٹریڈ کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ حکومت کے اپنا تبدیل ہونے کے بعد یہ تاثر تھا کہ شاید اس ٹریڈ کو کچھ مزید ریلیف ملے گا یا پروٹیکشن ملے گی، وہ بھی صورتحال نہیں بنی، بلکہ ہوا یہ کہ ایک دن صبح اٹھ کر پتہ یہ چلا جی کہ حکومت پاکستان نے گاڑیوں کی جو بیگیج کے تحت جو مسافروں کے نام پر گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ امپورٹ پر پابندی لگانے کی وجوہات میں تھے، جو ایک وجہ یہ بتائی گئی جی کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے اور ہم نے ڈالر جو ہے اس کو بچانا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت وقت تھی اس کو پراپر گائیڈ نہیں کیا گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنی گاڑی بھی جو پاکستان میں مسافروں کے نام پر امپورٹ ہوتی ہیں اس میں ڈیوٹی جو ہے وہ فارن ایکسچینج سے وہی اپنا پاکستانی جو ہے گاڑی بھیجنے والا وہ پاکستان میں اپنے اکاؤنٹ میں بھجواتا ہے، وہ فارن ایکسچینج جو ہے اس کی کنورشن ہوتی ہے پاک روپیز میں، اور اس کے تحت وہ ڈیوٹی ادا کرتا ہے اور گاڑی کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جتنے بھی آٹو اسمبلرز ہیں وہ 2-2.5 ارب ڈالر سال کا لیتے ہیں حکومت وقت سے، وہ نئی گاڑیاں بھی منگواتے ہیں اور پارٹس بھی منگواتے ہیں، اسمبلنگ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد گاڑیوں کی قیمت کو اتنا بڑھا دیا اب کہ وہ گاڑی کسی کی رینج سے باہر ہو گئی ہے۔ یہ گاڑیاں جو اپینڈکس ای کے تحت آ رہی تھیں اس میں لوگوں کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ گاڑی ایک تو لیٹسٹ اپنا ٹیکنالوجی کی گاڑی ملتی ہے، اور اس کے بعد اس کی قیمت جو تھی وہ لوگوں کی ریچ کے اندر تھی اور لوگ اس گاڑی کو آسانی سے لے سکتے تھے۔ جس وقت بین لگا ہے تو بین لگاتے ہوئے حکومت نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ جی یہ گاڑیاں جو ہیں جو بین آپ 19 مئی کو لگایا گیا ہے، تو اس بین کے تحت جو گاڑیاں تھیں ان کا جو بھی اثر ہے وہ 2-3 مہینے کے بعد امپیکٹ ہونا تھا، ورنہ گاڑی کی جو امپورٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ 3 مہینے لیتی ہے بکنگ سے لے کر پاکستان پہنچنے تک۔ تو 19 مئی کو جو بین لگا اس کے تحت جو تھی وہ گاڑیاں آپ یہ سمجھ لیں کہ جس گاڑی میں بھی آنا تھا اس نے ایٹ لیسٹ 3 مہینے کے اندر جا کر وہ سارے پروسیس نے کمپلیٹ ہونا تھا۔ لوگوں کے اربوں روپے مال میں اپنا انویسٹ ہوئے تھے، لوگوں کا چھوٹے لوگ بڑے لوگ جو ہیں کم ہیں، چھوٹے لوگ جو ہیں ان کی انویسٹمنٹ زیادہ تھی۔
یہ ایک یکدم جو پالیسی چینج ہوئی اور یکدم جو سارا کچھ روکا گیا، اس سے چھوٹے لوگوں کا، بڑے لوگوں کا، سب کا جو ہے وہ مال جو ہے وہ سارا پورٹ کے اوپر پھنس گیا۔ اور اس کے اوپر جو بعد میں حکومت نے مزید جو سختی کی کہ جی سرچارج بھی لگا دیا، تو سرچارج لگانے کے لیے قانونی طریقہ کار امپورٹ پالیسی کے تحت یہ ہے کہ سرچارج پہلے کسی بھی چیز پر لگانے کے لیے پہلے آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ غیر قانونی طور پر امپورٹ ہوئی ہے۔ حکومت کے محکموں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف کامرس نے انڈر پریشر کام کیا اور وزارت خزانہ کے پریشر کے تحت انہوں نے سرچارج کو لاگو کیا، یہ انویسٹیگیٹ کیے بغیر کہ سرچارج صرف ان گاڑیوں پر لاگو ہوگا جو امپورٹ پالیسی کی وائلیشن کے اندر آئیں گی۔ یہ آج تک ثابت نہیں ہو سکا کہ کون سی گاڑیاں امپورٹ وائلیشن کے اندر آئی ہیں۔ انہوں نے ایک جرنل پرنسپل طے کر لیا جی کہ اس تاریخ تک جو گاڑیاں اتری ہیں اس پر ریشو سرچارج کا یہ ہوگا، اس تاریخ پر یہ ہوگا اور یہاں تک یہ ہوگا، اور 30 جون کے بعد جو گاڑی اتری ہے اس پر 100% سرچارج ہو جائے گا۔ یہ سارا جو سرچارج ہے یہ بالکل غیر قانونی طور پر لگایا گیا ہے۔ امپورٹ پالیسی آرڈر جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے، جو کام پائپ لائن میں ہوتے ہیں ان کو پروٹیکشن ہے کلاس 4 پروائزوں کے تحت، اور اسی طرح امپورٹ پالیسی یہ بھی کہتی ہے کہ جو پیسنجر پاکستان اتر چکا ہے وہ اپنی گاڑی 120 دن کے اندر شپ کروا سکتا ہے۔ تو 19 مئی تک جتنے بھی پیسنجر پاکستان میں اتر گئے تھے وہ 120 دن کے اندر قانونی طور پر اپنی گاڑی کو شپ کروا سکتے تھے۔ تو 4 کی پروٹیکشن بھی ہے، اپنا 120 دن کی پروٹیکشن بھی ہے۔ اس شکل میں سرچارج جو ہے وہ ظلم ہے لوگوں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر سرچارج لگانا۔ یہ ساری گاڑیوں جو ہیں یہ سرچارج کے بغیر ریلیز ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد پھر جو دوبارہ مزید کام ہوا کہ منسٹری آف فائنانس نے آر ڈی نافذ کر دی، اور آر ڈی جو نافذ کی ہے اس کا تاثر یہ دیا گیا کہ جی جیسے سب پر آر ڈی 100% لگا دی گئی ہے۔ صورتحال یہ نہیں ہے، جو بڑی لوگوں کے استعمال کی گاڑیاں ہیں وہ گاڑیوں پر، نئی گاڑی کے اوپر 90% آر ڈی تھی، اس کو 100% کیا گیا، 10% کا فرق پڑا۔ جو 70% کی گاڑی تھی اس کو 100% کیا گیا، اس کو 30% کا فرق پڑا۔ لیکن جو گاڑیاں 660 سی سی سے لے کر 1800 سی سی تک تھیں، جن پر 0% اپنا ریگولیٹری ڈیوٹی تھی، اس کے اوپر بغیر کسی وجہ کے منسٹری آف فائنانس نے اور حکومت وقت نے 100% آر ڈی لگا دی۔ اس کا بھی یہ تاثر دیا گیا جی کہ جی آر ڈی اس لیے لگائی گئی ہے کہ جی یہ جو امپورٹ مستقبل کی ہے اس کو روکا جا سکے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ جو گاڑیاں 22 اگست سے پہلے پاکستان میں اتر چکی ہیں اور ان کی کسی وجہ سے جی ڈی فائل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ گاڑیوں کی جی ڈی فائل کرنے کے لیے پی آر سی کی ویریفیکیشن ضروری ہے، انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ ضروری ہے، ان کی کنفرمیشن کے بغیر گاڑی کی جی ڈی فائل نہیں ہو سکتی۔ تو 600 650 700 گاڑی جو ہے اتری ہوئی ہے اپنے اسپیسیفائڈ پیریڈ میں، اس کی لوگ جی ڈی فائل نہیں کر سکے۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے آر ڈی کا جو ہے وہ ایشو کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ قانونی طور پر اور اصولی طور پر جو گاڑی 22 اگست تک اتر چکی ہے اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی۔ جو بھی شپمنٹ 22 اگست کے بعد ہوگی اس کے اوپر یہ ریگولیٹری ڈیوٹی لے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ریگولیٹری ڈیوٹی ہے، یہ جو فیوچر کی جو امپورٹ تھی اس کو روکنے کی نیت سے لگائی گئی تھی۔ اور یہ وہ امپورٹ جو پہلے آ چکی ہے، جولائی میں جہاز لگنا تھا وہ لیٹ ہو کر اگست میں لگا، جو امپورٹ ہو چکی ہے 22 اگست سے پہلے اس پر ریگولیٹری ڈیوٹی بھی نہیں بنتی۔ تو ریگولیٹری ڈیوٹی اور سرچارج ان دونوں کا حکومت وقت کا لگانا یہ بہت بڑا ایک ظالمانہ اقدام ہے۔ جتنی بھی چھوٹی گاڑی ہے اس میں آپ یہ سمجھیں کہ قیمت جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے ریگولیٹری ڈیوٹی کی لگنے کی وجہ سے۔ تو میرا جو حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جناب آپ ریگولیٹری ڈیوٹی کو اور سرچارج کو جو گاڑیاں بھی 22 اگست تک اتر چکی ہیں اس پر سے فوری طور پر ختم کریں،
اور لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنا مال نکال کر مارکیٹ میں بیچیں۔ لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، غریب غربا لوگ ہیں، 2 2 4 4 گاڑیوں کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اور حکومت کی پالیسی جو ہے یہ بالکل امام علی کرم اللہ وجہہ کے دیے گئے فیصلے کے مخالف ہے کہ امام نے یہ فرمایا تھا کہ جی کاروباری طبقے کو آپ اس کا حق دیں، ان کو کاروبار فروغ کرنے کا موقع دیں، اور اس کے بعد آپ ان سے ٹیکس کلیکٹ کریں۔ اس وقت جو حکومت کی پوزیشن ہے، حکومت جو ہے وہ اس ٹریڈ کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کر رہی ہے، اور یہاں پر لوگوں کا سارا پیسہ پھنسا ہوا ہے، اور لوگوں کے چولہے بند ہو چکے ہیں۔ آٹو ڈیلرز کا کام جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور حکومت وقت کو خود بھی نقصان پہنچ رہا ہے کہ پہلے جب یہ گاڑیاں آ رہی تھیں تو تقریباً 500-600 ملین ڈالر سال کا ان کو فارن ایکسچینج مل رہا تھا ڈیوٹی کے مد میں، اور ڈیوٹی بھی ان کو آ رہی تھی تقریباً 60-70 ارب کے نزدیک۔ تو اس وقت حکومت وقت کو نہ ڈیوٹی مل رہی ہے اور نہ ہی فارن ایکسچینج مل رہا ہے۔ اور اس میں سب سے سونے پر سہاگا یہ کیا ہے حکومت نے کہ مفتیٰ اسماعیل صاحب پرانی ای سی سی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کر گئے تھے کہ 22 اگست تک جو گاڑیاں اتری ہیں ان پر یہاں آر ڈی جو ہے وہ نہیں لی جائے گی اور وہ سرچارج کے زمرے میں جائیں گی۔ وہ ای سی سی کا فیصلہ تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب نے آ کر اس کو اوور رول کر دیا، اور کرنے کے بعد اس کا جو فیصلہ کیا وہ بھی آج کوئی سمجھ لیں کہ 2-3 مہینے ہو چکے ہیں، وہ فیصلہ جو ہے وہ بھی جو ہے اس کو بھی ایشو نہیں کیا جا رہا۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ جتنے بھی اوپر ہمارے حکمران ہیں اور اوپر جو ہمارے سرکاری محکمے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اقتصادی فیصلوں میں دیری کا جو اصل نقصان ہے وہ ٹریڈ کو پہنچتا ہے۔ ڈیمر اور ڈیٹینشن کی مد میں اربوں روپیہ لوگوں کا پھنسا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 700-800 گاڑی جو پورٹ پر ریلیز ہونے کے لیے کھڑی ہے، اس کا بھی اربوں روپے کا ریونیو گورنمنٹ کا انوالو ہو کر رکا ہوا ہے۔ تو میں اپنا جناب اسحاق ڈار صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر 22 اگست تک جو بھی گاڑیاں اتر چکی ہیں ان پر ریگولیٹری ڈیوٹی کو بھی ختم کیا جائے، اور منسٹری آف اپنا کمرس جو ہے وہ سرچارج کو بھی ختم کرے، اور ان گاڑیوں کو نارمل ڈیوٹی اور ٹیکسز کے اوپر نکلنے دیا جائے تاکہ لوگوں کے پیسے کھلے ہوں اور لوگ جو ہیں وہ کوئی سانس لے سکیں۔ اس لیے کہ یہ حکومت کی جو یہ ظالمانہ پالیسی ہے جو بالکل خلاف قانون ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا ٹریڈ بھی برباد ہو رہی ہے اور لوگوں کے پیسے بھی برباد ہو رہے ہیں۔ تو اس میں حکومت کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اقتصادی معاملات میں فیصلے دنوں میں نہیں گھنٹوں میں کرنے ہوتے ہیں، اور یہاں پر صورت حال یہ ہے کہ حکومت وقت گزشتہ 3 مہینے میں بنیادی طور پر فیصلے نہیں کر سکی کہ جی انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو میرا مطالبہ یہی ہے، اور میں تمام ٹریڈ باڈی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جی وہ اس مطالبے کی حمایت کریں، اور حکومت کو وقت کو کہا جائے کہ 22 اگست تک اترنے والی گاڑیوں کے اوپر آر ڈی اور سرچارج کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور گاڑیوں کو نارمل طریقے سے ریلیز کیا جائے۔